السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس شو میں وٹامن ڈی اور وٹامن ای کا ایک تقابلی جائزہ دیکھتے ہیں۔ یہ ہماری باڈی کے لیے کتنے اہم ہیں اور وہ کون کون سی صورتیں ہیں جن میں ان وٹامنس کا انتخاب کرنا چاہیے، یہ کس ڈوز میں لینے چاہیے، یہ کتنے افیکٹو ہیں اور ہم ان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کون سی ایسی جسمانی بیماریاں ہیں جن کے اندر وٹامن ڈی کی کمی جسم میں واقع ہو سکتی ہے اور ایسے لوگوں کو ضرور وٹامن ڈی کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو وٹامن ڈی سے آغاز کرتے ہیں۔ اس کو ہم سن شائن وٹامن کہتے ہیں، یعنی جسم کو اگر سورج کی روشنی ملے تو یہ وٹامن ہماری جلد میں بننے لگتا ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے خراب طرز زندگی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اب ہمارا جسم سورج کی روشنی سے وافر وٹامن ڈی ہمارے لیے نہیں بنا پاتا، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں میں اس کی کمی اب پائی جانے لگی ہے۔ یہ جن غذاؤں میں پایا جاتا ہے ان میں انڈے کی زردی، فیٹی فش شامل ہیں۔ چونکہ یورپ میں جہاں سورج کم چمکتا ہے تو وہاں جو ڈیری پروڈکٹس مارکیٹ میں ملتے ہیں ان میں وہ خود ہی وٹامن ڈی شامل کر دیتے ہیں، جس سے ہم فورٹیفیکیشن کہتے ہیں۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کی ہڈیاں کمزور ہونے لگی ہیں، بازوؤں میں پہلے جیسی جان نہیں رہی، مسلز کمزور پڑنے لگے ہیں، ناخن کمزور ہو گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فلو کی شکایت فریکوینٹلی ہوتی ہے، یعنی وائرل انفیکشن آپ پہ حملہ آور ہوتے ہیں بار بار، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مدافعتی نظام بھی کمزور پڑنے لگا، تو یہ وٹامن ڈی کی کمی کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جنسی کمزوری بھی اگر بڑھتی جا رہی ہے، ہڈیوں میں درد ہوتا ہے، خصوصاً گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، نماز پڑھتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر گھٹنوں پر زیادہ بوجھ ڈالا تو خدا نخواستہ گھٹنا کریک یا فریکچر ہو جائے گا۔ ہڈیاں کمزور ہونے کی وجہ سے ایسے لوگ چلتے بھی بہت احتیاط سے ہیں، کیونکہ ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ذرا سی بے احتیاطی ہوئی تو ان کی ہڈیاں چٹک جائیں گی۔ بچوں میں اگر اس کی کمی واقع ہو جائے تو ہلکی سی چوٹ لگنے سے بھی ان کو فریکچر ہو جاتا ہے، ان کو ہر وقت فلو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی کمی سے جیسے میں نے بتایا مدافعتی نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں روزانہ 400 سے 800 انٹرنیشنل یونٹ وٹامن ڈی استعمال کرنا چاہیے، جو کہ 10 سے 20 مائکرو گرام روزانہ بنتے ہیں۔ دوسری طرف اگر وٹامن ای کو دیکھیں تو یہ وٹامن ویجیٹیبل آئلز میں زیادہ پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ سبز پتوں والی سبزیوں میں بھی پایا جاتا ہے، بادام میں بہت اعلیٰ کوالٹی کا وٹامن ای پایا جاتا ہے۔ اب اکثر لوگ یہ سوچتے ہوں گے اگر ایسی خوراک لی بھی جا رہی ہو جس میں یہ تمام وٹامن وافر مقدار میں موجود ہو، خاص کر جیسے یہاں پہ وٹامن ای کی بات ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں ان سے فائدہ کیوں حاصل نہیں ہو پاتا؟ یا بار بار ان دوائیوں کا واز نصیحت کیوں کرتے ہیں؟ کیا کوئی ان دوائیوں کو بیچنے کی غرض سے آپ لوگ ایسا کرتے ہیں اور ڈاکٹر حضرات ایسا کرتے ہیں؟ اگر ہر انسان کے ہاضمے کا نظام اتنا اچھا ہوتا کہ وہ جو خوراک لیتا اس سے تمام وٹامنز، تمام منرلز اٹھا اٹھا کے اپنے جسم کا حصہ بنا لیتا، تو پھر ان وٹامنز کی ظاہر کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ ان وٹامنز کو اپنا جزو بدن نہیں بنا پاتے، خوراک میں تو لیتے ہیں لیکن وہ ان کے جسم میں، ان کے خون تک نہیں پہنچ پاتا۔ وٹامنز خوراک کے ذریعے ان کی آنتوں تک تو پہنچ جاتے ہیں لیکن وہاں سے کراس کر کے وہ بلڈ کے اندر، خون کے اندر شامل نہیں ہو پا رہے ہوتے، کیونکہ ظاہر ہے جسم کے ہر سیل، ہر ٹیشو، ہر خلیے پہ بڑھاپے کے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا نظام انہضام جس میں معدہ اور آنتیں شامل ہیں، یہ بھی بڑھاپے کا شکار ہونے لگتے ہیں، تو ان کا جو اپنا نارمل فنکشن ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ۔ اور پھر یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کو وٹامن سپلیمنٹ کی شکل میں لینے پڑتے ہیں، کیونکہ سپلیمنٹ میں ان وٹامنس کی ایک بہت بڑی مقدار، یعنی ایک ہائی ڈوز دستیاب ہوتی ہے، تو اگر ہماری آنتیں اس ڈوز کا کافی حصہ جذب نہ بھی کر سکیں تو بھی کم از کم اس قدر جذب ہو جاتا ہے کہ ہمارے جسم پر اس کے مثبت اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو وٹامن ڈی کے مقابلے میں وٹامن ای کی کمی جسم میں قدرے کم رونما ہوتی ہے، خوراک سے ہی کام چل جاتا ہے، مگر جیسے جیسے عمر ڈھلتی ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، ہمارا جسم غذاؤں سے وٹامن ای کم اٹھا پاتا ہے۔ اب وٹامن ای کے رول پر بات کر لیتے ہیں۔ وٹامن ای بنیادی طور پہ ایک انتہائی طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یعنی یہ ہمارے جسم میں خطرناک کیمیکلز، مادے، فری ریڈیکلز جن کو کہتے ہیں، ان کو شکار کرتا ہے، ان کو نیوٹرلائز کرتا ہے، ان کو تباہ کرتا ہے، اور یوں ہمارے جسم کو، ہمارے خلیات کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے۔ اگر وٹامن ای کی کمی واقع ہو جائے تو جلد کمزور ہو جاتی ہے، بال بے جان ہو جاتے ہیں، جسم پر جھریاں بھی آ سکتی ہیں، جلد کی لچک
ختم ہو سکتی ہے، نظر کمزور ہو سکتی ہے، اعصاب کمزور پڑ جاتے ہیں، پٹھے بھی کمزور پڑ جاتے ہیں، ہارمونز بھی کم بننے لگتے ہیں۔ ہمارے جسم کو روزانہ 15 ملی گرام وٹامن ای کی ضرورت ہے، جو کہ جوانی میں غذاؤں سے بھی پورا ہو جاتا ہے۔ مثلاً کوئی اگر نٹس کا استعمال کرتا ہے، آئل ظاہر ہے ہماری لائف میں بہت زیادہ آئلس کا استعمال ہوتا ہے، تو اس سے یہ کمی پوری ہو جاتی ہے، مگر 40 سال سے اوپر اس کی کمی زیادہ واقع ہو سکتی ہے، تو ایسے لوگوں کو سپلیمنٹس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آخر میں دونوں وٹامنس کی سیفٹی پروفائل پر بات کرتے ہیں کہ دونوں وٹامنس کتنے سیف ہیں۔ تو وٹامن ڈی ایک سیف وٹامن ہے، اس کا متبادر استعمال خطرناک نہیں ہے، البتہ آپ کے جسم میں اس کا لیول 100 سے 120 کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ خون کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وٹامن ڈی کا ٹیسٹ، اس سے یہ مقدار معلوم ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف وٹامن ای کے استعمال میں احتیاط زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ خون کو پتلا کرتا ہے، اس لیے اس کا استعمال بے دریغ انداز میں نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ایک دن چھوڑ کر 400 ملی گرام وٹامن ای کا ایک کیپسول 2 ہفتے تک لیں، پھر 2 ہفتے کا ناغہ کریں، اور پھر دوبارہ سے ایک دن چھوڑ کر 2 ہفتے تک لیں۔ اس طرح وقفے سے آپ وٹامن ای لے سکتے ہیں۔ اس کا روزانہ استعمال ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کا خون پہلے سے پتلا ہے تو اس کا استعمال نہ کریں۔ وہ لوگ جن کا خون پہلے سے بہت گاڑھا ہے، ان کو ڈاکٹر نے بتایا ان کو دل کے امراض کا خطرہ ہو سکتا ہے، اس وجہ سے ایسے لوگوں کے لیے وٹامن ای بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ مگر دوبارہ میں یاد دہانی کرا دوں، بہت لمبے عرصے تک وٹامن ای کا استعمال ریکمینڈڈ نہیں ہے، اس میں بریک ضرور لینی چاہیے۔ اس کے مقابلے میں وٹامن ڈی کی جو سٹینڈرڈ ڈوزز ہیں ان کا استعمال روزانہ ہو سکتا ہے، اور یہ دونوں وٹامن فیٹ سولوبل وٹامن ہے۔ ان کو کسی آئلی فوڈ کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے، اس کو آپ کسی آئلی فوڈ کے ساتھ یا مکھن کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ وٹامن ای کے مقابلے میں وٹامن ڈی سیف ہے، آپ اس کو روزانہ لے سکتے ہیں، لیکن آپ کو ریکمینڈڈ ڈوزز میں لینا چاہیے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر کمی والی علامات نہیں ہیں تو پھر آپ وٹامن ڈی کا استعمال نہ کریں۔ اگر ہو سکے تو وٹامن ڈی کا ٹیسٹ کرا لیں، اور اگر آپ کا لیول 15 کے آس پاس ہے، 20 کے آس پاس ہے، 30 سے نیچے ہے، تو پھر آپ کو ضرور وٹامن ڈی کے سپلیمنٹس چاہیے ہوں گے۔ ایک اہم بات بتانے لگا ہوں کہ وہ لوگ جن کو جگر اور پتے کی بیماریاں لاحق ہوں، پتا اگر ریموو کیا گیا ہے فار ایگزامپل، یا پھر ان کے گردے کمزور ہیں، یا وہ کچھ ادویات لے رہے ہیں، مثلاً مرگی کی دوائیاں، یا پھر اسٹیرائڈ کا استعمال کر رہے ہیں، یا پھر اینٹی فنگل ڈرگز ان کے زیر استعمال ہیں، تو ایسے لوگوں کے اندر وٹامن ڈی کی کمی ضرور رہتی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو اپنا وٹامن ڈی ایک تو نہ صرف چیک کرانا، بلکہ اگر کمی ہو تو اس صورت میں وٹامن ڈی ضرور لینا بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے تمام لوگ جن کو چھوٹی یا بڑی آنت کی بیماریاں لاحق ہیں، جیسے سیلیک ڈیزیز یا آئی بی ایس وغیرہ، ان کے اندر بھی وٹامن ڈی کی ایبزارپشن پراپرلی نہیں ہو سکتی، تو ایسے لوگوں کو بھی احتیاط کے دائرے میں رہتے ہوئے وٹامن ڈی کا استعمال کرنا چاہیے، تاکہ ان کا جو جی آئی ٹی ہے، ان کا ہاضمے کا نظام ہے، وہ زیادہ اپسیٹ بھی نہ ہو، اور وہ وٹامن ڈی بھی لیتے رہیں۔ تو جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر آپ نے وٹامن ڈی سے میکسیمم فائدہ اٹھانا ہے تو آپ اس کو وٹامن K2 کے ساتھ لیں۔ اس کمبینیشن میں یہ سپلیمنٹ اویلیبل ہے، اگر آپ کو کسی فارمیسی سے نہ ملے تو آن لائن بھی آپ آرڈر کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ وٹامن D3 اور K2 جو کمبینیشن میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں، یہ قدرے ایکسپینسو ہے، قدرے مہنگا پروڈکٹ ہوتا ہے، جبکہ جو وٹامن ای ہے اس کے 200 اور 400 ملی گرام کی کیپسولز اویلیبل ہیں۔ آپ کسی فارمیسی پہ جائیں تو وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے۔ تو فار ایگزامپل آپ 400 ملی گرام کا کیپسول لینا چاہتے ہیں تو روزانہ آپ نے ایک کیپسول لینا ہے، اس سے زیادہ نہیں لینا ایک دن میں۔ اور جہاں تک ڈیوریشن کی بات ہے، وہ دونوں وٹامنس کی میں نے آلریڈی ذکر کر دی ہے۔ تو آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔